السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہوئے، قرآن مجید کا فہم حاصل کرتے ہوئے اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا سے نوازے، اور یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے، اور یہ عمل ہمیں اس دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں روشنی حاصل کرنے والا، نور حاصل کرنے والا بنائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں میں بہت محبوب کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے، ہمارے لیے کفر، فسق، نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دے، ہمیں سیدھے رستے پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام ہی کی حالت میں زندگی عطا کرے اور اسلام ہی کی حالت میں فوت کرے، اور ہمیں صالحین سے ملا دے۔ آج ہم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے شروع کریں گے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من
زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو، نہ تمہیں گھیرے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم ڈرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طویل مدت تک فرعون اور فرعونیوں کو دعوت دین دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر اصرار ہی کرتے رہے۔ بالآخر اب ان کی شامت کا وقت آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر سے اب نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی عمل کیا اور یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیسے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتا دیا پہلے سے ہی کہ تم جب نکلو گے یہاں سے فرعون تمہیں نہیں پکڑ سکے گا اور نہ ہی آگے سمندر میں غرق ہونے کا کوئی ڈر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس وعدے پر موسیٰ علیہ السلام کا دل مضبوط ہو گیا، اور جب لیڈر کا دل مضبوط ہو جاتا ہے تو باقی قوم کا بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیونکہ وہ رہنما تھے، اور جب ان کے دل سے خوف نکل گیا تو باقی سب کا بھی یقین مضبوط ہو گیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اگرچہ آگے جا کے گھبرائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ وہ قوم بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جس کو کوئی دانش مند، سمجھدار، اللہ سے ڈرنے والا لیڈر مل جائے، جس کے دل میں قوم کا درد ہو، جو قوم کی صحیح رہنمائی کرے۔ لیکن فرعونیوں کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ بظاہر وہ بڑے ترقی یافتہ تھے اور وہ فرعون پر بڑا اعتماد کرتے تھے، لیکن حقیقت میں فرعون ان کا خیر خواہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب وعدہ لیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، اور تم اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنا انعام یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دے دی ہے اور من و سلوہ تمہیں عطا کیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اسراف نہ کرنا ورنہ ہلاکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت نے صبح ایک دم میری توجہ اپنی طرف مبذول کی کہ کھانے میں حد سے بڑھنا، اسراف کرنا اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ رزق کے معاملے میں اسراف کیا ہے کہ انسان دوسرے کا حق کھا جائے، ناشکری کرے، فضول خرچی کرے، نعمت پا کر اترائے، اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اس نعمت کی ناشکری نہ کرنا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ اللہ کی نافرمانی میں اس مال کو، اس رزق کو خرچ نہیں کرنا۔ رزق اللہ دیتا ہے نا، اللہ کا دیا ہوا، اللہ رازق، اللہ رزق دیتا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کا شکر کیا ہے کہ اس کو صحیح جگہ خرچ کیا جائے، صحیح طور پر استعمال کیا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے اور اس کو غلط جگہ پر استعمال کیا جائے، پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر وہ ہدایت پر قائم بھی رہے، آخری دم تک استقامت اختیار کرے۔ تو اس میں مغفرت کے تمام اسباب بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ کی بخشش کس کے لیے ہوتی ہے، جس کے اندر توبہ، ایمان، نیک عمل اور ہدایت پر استقامت ہوتی ہے۔ اور اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ اس نے کہا وہ سب لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ کی رضا کے کاموں میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، حج فرض ہو جائے تو فریضہ ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ کھل جائے تو افطار جلدی کرنی چاہیے۔
زکوٰۃ ڈیو ہو گئی ہے تو فوراً نکال دینی چاہیے. یعنی فرائض کے معاملے میں ہر چیز میں بہت کانشیس رہنا چاہیے. اور اسی طرح کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کسی کا حق دینا ہے، تو اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جس کام کا پتہ چل جائے کہ یہ کام اللہ کی رضا کا ہے، بس پھر اسے ایکسپٹ کر کے اور اس کو کر لیں، کیونکہ اول وقت نماز پڑھنے کی اپنی ہی فضیلت ہے. اسی طرح مخلوق کے مقابلے میں رب کی رضا، لترضا، یعنی لوگوں کی پسند کو پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ کی پسند اور رضا کے لیے قوم سے پہلے آ گئے. یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ انسان اپنے دل کی بات کرتا ہے کہ اللہ سے مجھے اتنی محبت ہے، لیکن اس محبت کا عملی ثبوت کیسے ہوگا؟ یعنی یہ جملہ جو ہے کہ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. ہم کتنے کاموں کے کرنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اگر ایسی نیکیاں ہمیں نصیب ہو جائے نا کہ جن کو ہم صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں اور وقت پر کریں، سستی نہ کریں. مثلاً آپ مسجد میں آتے ہیں اور کوئی بھی نہیں آیا، سب سے پہلے آ گئے، آپ کیا سوچیں گے؟ میں اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ ایسے ہی سوچتے ہیں نا؟ نہیں، اللہ میں جلدی آ گئی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام جو کوئی نہیں کر رہا اور آپ نے کر لیا تو کرنے کے بعد آپ اپنے دل کی بات کریں. یہ ہے مثبت سوچ. اور منفی سوچ کیا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، میرے پہ ہی آ جاتی ساری ذمہ داری، میں ہی کیوں آزمائی جاتی ہوں بار بار. نہیں، فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غصے اور غم کی حالت میں پلٹا. کہا ہے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر طویل ہو گئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ بنا ڈالا. پھر اس نے ان کے لیے ایک مجسم بچڑا بنا ڈالا جس کی گائے کسی آواز تھی. انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود تو وہ بھول گیا ہے. گمراہ لوگ ہمیشہ غلط کام کرتے بھی ہیں اور دوسروں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب کے پاس جانے کو سامری نے اپنی گمراہ کن دلیل بنا لیا اور لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا. اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ تھا مغفرت کا کہ جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، تو اس کو پیچھے ڈال دیا. اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی کسی کو فالو کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہہ رہا ہے. کیا پھر یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں لوٹاتا تھا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا؟ یعنی آنکھیں بند کر کے تم اس کے پیچھے چل پڑے. تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. اور بے شک ہارون نے انہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو. یہ زندگی امتحان کے لیے ہے. ہر انسان کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے. زندگی میں کبھی چھوٹے امتحان ہوتے ہیں اور کبھی بڑے امتحان ہوتے ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی آزمائش اور کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے. کبھی انسان کی اپنی جان کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی موسم کی طرف سے، کبھی کسی مشکل یا پریشانی کی صورت میں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے حالات بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اس کے لیے امتحان ہوتے ہیں. امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کو پرکھا جا سکے کہ یہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہے یا ناکام ہونے والوں میں سے. اور پھر یہ ہے کہ بعض امتحان جب انسان پر آتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ میچور ہو جاتا ہے، اس کے فکر میں، سوچ میں، عمل میں ایک میچورٹی، ایک پختگی آ جاتی ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے ذریعے آزمایا گیا. وہ کہنے لگے ہم تو بس ہمیشہ اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے، یعنی سارا اپنا دین بھول گئے اور اس فتنے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے. موسیٰ نے کہا اے ہارون، یعنی واپس آ گیا، جب تو نے دیکھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ کیا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یعنی ان کے لیے لازم تھا کہ منکر کو روکتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے. ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم میری داڑھی کو پکڑو اور نہ میرے سر کو. در حقیقت مجھے تو اس کا خوف تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا. ماں سے نسبت دینا جو ہے یہ زیادہ شفقت اور محبت کا پہلو ہے. تو میرے بھائی کہنے کے بجائے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بہت قریب، یہ تم نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام نے اس وقت منکر سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اس وقت روکنے سے قوم میں تفرقہ پڑ جاتا، اور کسی بھی قوم کا آپس میں لڑنا اور تفرقہ میں مبتلا ہو جانا اس کے زوال کی علامت ہوتی ہے. وہ اپنے پر مقاصد کو بھول جاتی، وہ ترقی کرنے کی بجائے جب آپس میں ٹکراتی ہے تو تنزل کی طرف چلی جاتی ہے. اس نے کہا اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے میں ڈال دیا، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا. اس نے کہا تو جا، بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہی مقدر ہے کہ تو کہتا رہے لامساس، چھونا مت، اور تیرے لیے آخرت میں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، تو ہرگز اس سے پیچھے نہ چھوڑا جائے گا. اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بتایا کہ تیرے مقدر میں ہے کہ تو کہتا رہے چھونا مت، لامساس، یعنی تم ایک طرح سے پاکی قوم سے الگ ہو جاؤ گے. اور اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کریں
ان کو لوگوں سے الگ کر دینا چاہیے، لوگوں اور ان کے بیچ میں رابطہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ مسلسل کوئی نہ کوئی ایسی سازش کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وقتی طور پر سوسائٹی سے الگ کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا، بچوں کو وہ کیا ٹائم دیتے ہیں، ٹائم آؤٹ۔ وہ کس لیے دیتے ہیں؟ جب بچہ کو بہت مسچف کر رہا ہو، بہت تنگ کر رہا ہو، تو پھر اس کو الگ کرنا پڑتا ہے تاکہ باقیوں کے اوپر اثر نہ ہو۔ اور یہ ایک اصول یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کلاس روم کے اندر ایک بچہ مسلسل شور کر کے سب کی توجہ بانٹ رہا ہے اور وہ نہ پڑھ رہا ہے نہ پڑھنے دے رہا ہے، تو بہتر یہ کہ اس کو الگ کر دیا جائے۔ یا اسی طرح کوئی اگر بچہ غلط طور پر انفلوئنس کر رہا ہے آپ کے بچوں کو، تو اس سے دوستی ختم کرا دی جائے۔ یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ توحید ہی اصلاح کی بنیاد ہے، یعنی کسی امت کی اصلاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے افراد کے دلوں میں عقیدہ مضبوط ہو۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، یعنی پچھلی قوموں کے حالات، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن۔ جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، یعنی اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہوگا اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، جو اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا، یعنی گناہوں کا بوجھ سب سے بدترین بوجھ ہے جو کوئی اٹھائے، اور وہ قیامت کے دن ہوگا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے بنا کر اکٹھا کریں گے، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ مثالی روش والا کہے گا تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو، یعنی جو ان میں سے بڑا پرومیننٹ ہوگا وہ یہ بات کہے گا۔ قیامت کے دن دنیا کی مدت بہت ہی کم محسوس ہوگی اور اپنی زندگی بہت چھوٹی لگے گی وہاں۔ آج ہم کسی مشکل کا شکار ہوں تو کہتے ہیں کہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، یہ پہاڑ جیسی نہیں ہے، یہ بہت جلد گزر جانے والی ہے۔ یعنی قیامت کی ہولناکی انہیں دنیا کا عیش و عشرت ایسے بلائے گی کہ وہ دنیا کی صحیح مدت بھی نہیں بتا سکیں گے، اور وہ ان کو ایک خواب سا معلوم ہوگا۔